بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ دنیا میں کچھ چیزیں انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور ہمیں ان پر یقین کرنا سیکھنا ہوتا ہے، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ چیزیں ایک دن میری زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ وہ اتنی پراسرار اور غیر معمولی ہوں گی کہ میری حقیقت اور خواب کی سرحدیں مل جائیں گی۔ اس دن جب میرے والد مجھے ایک شاہی خاندان کی شادی میں لے گئے، میں نے زندگی کے ایک ایسے راز کو محسوس کیا جو ہمیشہ سے میرے آس پاس تھا، مگر میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے یہی بات سنتی آئی تھی کہ میرے والد ایک شاہی خاندان کی حویلی پر نوکری کرتے ہیں، وہاں کے تمام انتظامات سنبھالتے ہیں اور ان کے ذمے وہ تمام امور ہوتے ہیں جو شاہی زندگی کی شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ حویلی میرے لیے ہمیشہ ایک پراسرار جگہ رہی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں میری زندگی جڑی ہوئی تھی، مگر جس کا میں کبھی حصہ نہ بن سکی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی حویلی میں رہتے ہیں، جو دن رات شان و شوکت میں زندگی گزارتے ہیں، جو اتنے نایاب اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں جن کی خوشبو اکثر میرے والد کے کپڑوں میں بسی ہوتی۔ مگر میرے والد نے ہمیشہ مجھے ان باتوں سے دور رکھا تھا، جیسے وہ چاہتے ہوں کہ میں اس دنیا کے قریب نہ جاؤں، اس کے بارے میں کچھ نہ جانوں۔ میں 8 برس کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری دنیا بالکل بدل گئی تھی۔ پہلے تو میری ماں ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی، میرے بال سنوارتی، مجھے کھلاتی، میرے ساتھ کہانیاں سنتی اور مجھے گلے لگا کر سلاتی تھی۔ مگر جب وہ چلی گئیں تو میرا سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ میرے والد بے حد دکھی تھے، لیکن انہوں نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، اگرچہ وہ خود بھی اس صدمے سے ٹوٹ چکے تھے۔ تب میری دادی نے مجھے سنبھالا۔ وہی مجھے ہر صبح اٹھاتی، میرے بال گوندتی، میرے لیے کھانا بناتی اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر میرے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ میرے لیے ماں جیسی بن گئی تھی۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی میں وہ میری ڈھال بنی رہی۔ میں نے ان کی گود میں اپنی ماں کی محبت دیکھی اور شاید اسی لیے میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ میرے والد کو کام سے بہت کم فرصت ملتی تھی۔ وہ رات کو تھکے ہارے گھر آتے اور آتے ہی خاموشی سے کھانا کھا کر سو جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر گہری سوچ میں گم رہتے، جیسے ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتے ہوں۔ میں ان کے چہرے پر ایک عجیب اداسی دیکھتی تھی، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی کہ ان سے پوچھ سکوں کہ وہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں، یا وہ کون سا بوجھ ہے جو وہ ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں بس انہیں دیکھتی رہتی، اور جب وہ سو جاتے تو میں بھی خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر سو جاتی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے والد ایسے ہی ہیں، محنتی، سنجیدہ اور ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں گم رہنے والے شخص۔ پھر جب میں 15 برس کی ہوئی تو میری دادی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ میرے لیے ایک اور صدمہ تھا، ایسا جیسے میری زندگی میں جو آخری سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہو۔ اب میں مکمل طور پر خود کو سنبھالنے کے لائق تو ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا جو کسی طور بھی نہیں بھر رہا تھا۔ میں نے اپنے والد کو پہلے سے زیادہ خاموش اور اداس پایا، جیسے وہ بھی تھک چکے ہوں، جیسے زندگی کی سختیوں نے ان کے دل پر بوجھ ڈال دیا ہو، مگر وہ میرے لیے مضبوط بنے رہے، ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھتے رہے، مجھے اچھے کپڑے دلواتے، اچھے کھانے لا کر دیتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ میں کسی چیز کی کمی محسوس نہ کروں۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی رہی، آخر وہ جگہ کیسی تھی جہاں میرے والد کام کرتے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جو اتنی شاہانہ زندگی گزارتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات، میرے والد ہمیشہ مجھ سے اس بارے میں بات کرنے سے کیوں کتراتے تھے؟ مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں جو اتنے لذیذ کھانے کھاتے ہیں، جو سنہری برتنوں میں کھانے سجاتے ہیں، جن کے لباس ہمیشہ قیمتی ہوتے ہیں، جن کے محلوں میں روشنی اور خوشبو ہر وقت بسی رہتی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے میرے والد دن رات محنت کرتے ہیں، جن کے لیے وہ اتنی وفاداری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے کئی بار اپنے والد سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ مجھے وہاں کیوں نہیں لے جاتے، میں صرف ایک بار ہی ان لوگوں کو دیکھ لوں گی، صرف ایک بار اس حویلی کے در و دیوار کے اندر جھانک سکوں گی۔ لیکن میرے والد ہمیشہ میری بات کو ٹال دیتے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ یہ جگہ میرے سمجھنے کے لیے نہیں ہے اور میں وہاں جا کر صرف مشکلات میں پڑ جاؤں گی۔ ان کی یہ باتیں مجھے اور بھی بے چین کر دیتی۔ آخر ایسی کیا بات تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہے تھے؟ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں نے ان تمام سوالات کو اپنے دل میں دفن کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میرے والد جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میری بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں، اور میں نے ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہشات کو پس پش ڈال دیا۔
مگر قسمت نے میرے لیے جو لکھ رکھا تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں وہ دن بھی آئے گا جب میں اس پراسرار دنیا کا حصہ بن جاؤں گی جہاں جانے کی مجھے ہمیشہ ممانعت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے والد کی خاموشی کے پیچھے کتنے راز چھپے ہیں، اور یہ کہ میرے نصیب میں بھی وہ سب لکھا جا چکا ہے جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری زندگی بظاہر ایک عام سی زندگی لگ رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ محض ایک دھندلا پردہ تھا جو جلد ہی ہٹنے والا تھا، اور میرے سامنے وہ سچائی آنے والی تھی جس کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن میرے والد جلدی جلدی گھر آئے، ایک جوڑا مجھے دیا اور کہنے لگے، ہرن جلدی سے تیار ہو جاؤ، شام میں میرے مالک کی شادی ہے۔ انہوں نے مجھ سے خاص درخواست کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی اس شادی میں شامل کروں۔ تم جلدی تیار ہو جانا، میں تمہیں جلد ہی لینے کے لیے آؤں گا۔ ابا یہ کہہ کر حویلی چلے گئے۔ نہ جانے کیوں آج ابا کی آواز لرز رہی تھی اور ان کے لہجے میں بہت جلدی تھی، جیسے کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہوں۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتی ان کا انتظار کرنے لگی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ آج میں اس حویلی میں قدم رکھنے جا رہی تھی جن کے ٹکڑوں پر میں آج تک پلتی آ رہی تھی، اور جس کا تجسس بچپن سے لے کر آج تک میرے دل میں بسا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی مغرب کی اذانیں گونجی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ابا آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کالی چادر لپیٹنے کا کہا اور کہا کہ جلدی جلدی چلو، تقریب شروع ہو چکی ہے۔ میں ابا کے ساتھ حویلی میں چلی گئی جہاں پر وہ کام کرتے تھے۔ ہر چیز بڑی شان و شوکت سے سجائی گئی تھی۔ حویلی کا دروازہ اتنا خوبصورت اور بڑا تھا، سنہری رنگ کا، جیسے بالکل سونے کا بنایا گیا ہو۔ شادی کی تقریب بہت ہی شاندار قسم کی تھی۔ ابا نے مجھے بتایا کہ یہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے جہاں میں نہ صرف انوکھے لوگوں سے ملوں گی بلکہ ایک نئی دنیا کو بھی دیکھوں گی۔ وہ جب مجھے لے کر شادی والی جگہ پہنچے تو ایسا لگا جیسے ہم کسی دوسرے جہان میں پہنچ گئے ہوں۔ جگہ کی شان و شوکت، رنگ و روشنی اور وہ مخصوص خوشبو جو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی، سب کچھ انسانی دنیا سے الگ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جب پنڈال میں قدم رکھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ہر طرف بادلوں جیسے سفید پردے لٹک رہے تھے جن میں سنہری اور چاندی کی دھاریاں چمک رہی تھیں۔ شادی کی تقریب میں شریک ہر شخص کا لباس ایسا تھا جیسے کسی قیمتی خزانے سے نکال کر لایا گیا ہو۔ وہاں کی ہر ایک چیز انسانی دنیا سے بے پرواہ، اتنی عجیب اور جادوئی تھی کہ میں اپنی جگہ پر ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ ابا نے اپنی پوری زندگی اتنی خوبصورت جگہ پر گزاری ہے، مجھے بھنک تک نہیں ہونے تھی۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یقیناً یہاں آتی جاتی رہتی، جہاں ہر طرف خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ جب ہم شادی کے مقام کی طرف بڑھنے لگے تو میری نظر ایک خاص شخصیت پر رک گئی جو باقی سب سے الگ کھڑا تھا۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو میری سانسوں کو روک رہا تھا۔ اس کا قد لمبا، جسم مضبوط اور چہرہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے وہ دنیا کو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتا ہو۔ پھر وہ شخص میری طرف مڑا، لیکن میں تو وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی اور ابا آگے نکل چکے تھے۔ میں اس کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ میرے پاس سے گزرنے لگا۔ میں اچانک ہڑبڑا گئی اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر۔ میں ہوش کھو بیٹھی اور یوں ہم دونوں انجانے میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ سب کچھ لمحے بھر میں ہوا۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں راز تھے مجھ سے ٹکرا کر مجھے اپنی گرفت میں لے آیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد سب کچھ بہت مختلف تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک شاندار کمرے میں پایا جس کی دیواروں پر نظر پڑتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس دنیا میں موجود نہیں، کسی پرانے زمانے میں داخل ہو گئی ہوں۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقش کاری تھے، وہاں ہر چیز چمک رہی تھی، چمکدار قالین، خوبصورت فانوس، اور وہ منظر جو میرے سامنے تھا وہ ایسا تھا جیسے میں کسی خواب میں ہوں۔ میرے جسم میں کوئی درد یا تھکاوٹ نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور بے یقینی میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ پھر وہ شخص جس نے مجھے اپنی گرفت میں لیا تھا کمرے میں آیا۔ وہ شاہزار فیل تھا، وہ شخص جس کا ذکر میں نے کبھی نہیں سنا تھا، مگر اب اسے میں اپنی حقیقت کا حصہ سمجھ رہی تھی۔ شاہزار فیل نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو میں نے کسی انسان کے چہرے پر دیکھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی، جیسے وہ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم محفوظ ہو حورین؟ اس کی آواز گہری اور پراسرار تھی،
جیسے وہ کوئی ایسا راز رکھتا ہو جسے وہ میرے سامنے رکھنے سے ڈرتا ہو۔ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو۔ لیکن اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں، اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی تسلی تھی جو میرے اندر مزید سوالات کو جنم دے رہی تھی، کیونکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ میرے منہ سے بمشکل یہ سوال نکلا۔ میں اپنی حالت میں ایک بے بسی اور پریشانی محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی نے مجھے میری مرضی کے خلاف ایک ایسے جہان میں پھینک دیا ہو جس کا مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ جگہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، شاہ زارفیل نے ایک مختصر جواب دیا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دل میں اس کی باتوں نے مزید شک و شبہات پیدا کیے اور میں نے سرسری نظر سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر طرف پراسرار چمک تھی، جیسے دیواروں کے پیچھے کوئی جادو بکھرا ہوا ہو۔ لیکن اس سب میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ تذبذب میں مبتلا کر رہی تھی وہ تھی اس شخص کی موجودگی، شاہ زارفیل۔ وہ اتنا قوی، اتنا پر اعتماد تھا، اور میں جانتی تھی کہ اس کی نظر میں کچھ ایسا ہے جو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکی ہوں۔ ایک بات تم پر واضح کر دوں، اب تم میرے ساتھ رہو گی حورین۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائیں اور پھر دوبارہ میری طرف دیکھ کر کہا، تمہیں جو کچھ معلوم ہوگا وہ تمہیں میری مدد سے ہی سمجھ آئے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ حقیقت جو میں نے کبھی نہ جاننے کی کوشش کی تھی اب میرے سامنے تھی، اور مجھے اب یہ تسلیم کرنا تھا کہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ شاہ زارفیل کی آواز نے میری سانسوں کو روک دیا تھا۔ وہ نہ صرف اتنا پراسرار تھا بلکہ اس کا ہر لفظ میرے اندر ایک طوفان پیدا کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں کسی عجیب و غریب خواب میں ہوں، جہاں سب کچھ ممکن ہے اور کوئی بھی حقیقت اتنی سادہ نہیں جتنی دکھتی ہے۔ اس نے جب کہا کہ میں یہاں محفوظ ہوں، میرے اندر ایک عجیب سا سوال اٹھا، کیونکہ وہ اس دنیا میں میرے جیسا انسان نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ انسان نہیں تھا، اور یہی چیز تھی جو مجھے اندر سے ہلا رہی تھی۔ وہ کمرہ، وہ ماحول اور وہ چمکدار روشنی جو ہر طرف پھیل رہی تھی، سب کچھ بہت انوکھا اور جادوئی تھا۔ دیواروں پر جڑی ہوئی پتھروں کی طرح چمکدار تصاویر اور وہ روشنیاں جن کا کوئی منطقی حساب کتاب نہیں تھا، یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ شاید یہ سب کچھ میں نے زیادہ تصوراتی انداز میں لیا ہو، مگر جب میری نظریں شاہ زارفیل پر پڑیں تب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ حقیقت تھا، اور اس حقیقت کا مجھ پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آواز بے اختیار نکل پڑی۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جس پر ایک عجیب سی تسلی اور سنگینی تھی۔ شاہ زارفیل نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو میری جان کو جکڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک تھی جو انسانی نہیں تھی، جیسے وہ ایک دوسری دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ اس نے کہا، یہ میری دنیا ہے حورین، اور تمہاری زندگی کا یہ نیا باب ہے۔ کیا تم کوئی اور مخلوق ہو؟ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا اور میں نے بے اختیار سوال کیا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ میری آنکھوں سے چھپ نہیں سکی۔ اس کا جواب نہ صرف پراسرار تھا بلکہ اس نے میرے دل کی دھڑکن کو اور تیز کر دیا۔ تمہاری آنکھیں حقیقت دیکھنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں حورین، لیکن تم جلد ہی سمجھ جاؤ گی کہ یہاں سب کچھ جو تمہیں دکھائی دیتا ہے وہ وہی نہیں ہوتا جو تم سمجھتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی سنگینی تھی جس نے میرے دل کی دھڑکن اور تیز کر دی۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ رہی اور پھر اس نے میری خاموشی کو محسوس کیا۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ جنات کی دنیا ایسی ہو سکتی ہے؟ اس نے سوال کیا اور میں نے بے اختیار جواب دینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ زارفیل کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے اپنی نگاہیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کبھی نہ سوچنا حورین، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ میں ساکت ہو گئی۔ اس کا ہر لفظ میرے دل میں گہرائی چھوڑ رہا تھا، جیسے وہ میری حقیقت سے جڑا ہوا ہو۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میں حقیقت میں جنات کی دنیا میں ہوں، اور کیا اس دنیا کا کوئی راز میرے لیے محفوظ ہے؟ شاہ زارفیل کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور اس نے پھر اپنی نظریں میری طرف گھمائیں۔ ہم جنات، ہم اپنی حقیقتوں کو چھپانے میں ماہر ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، مگر ہمارے درمیان ایک حد رہی ہے،
اور اس حد کو تمہیں پار کرنا ہوگا حورین۔ اس کا یہ کہنا مجھے ایک جھٹکے کی طرح لگا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی جاذبیت اور کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سوالات کے بے شمار بادل چھا گئے اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ کیا حد؟ اور میں کیسے پار کروں گی اسے؟ میرا سوال بے اختیار نکلا۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اور تم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے مختلف ہے اور اس میں تمہاری زندگی کا مقصد بھی چھپا ہوا ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر نرم آواز میں کہا، تمہاری تقدیر تمہیں یہاں لے آئی ہے حورین، اور تمہیں میری مدد سے ہی حقیقت جاننی ہوگی۔ اس کے الفاظ میں ایک اتنی عجیب کشش تھی کہ میں اپنے دل کی دھڑکنوں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو اس کی دنیا سے الگ رکھ سکوں، لیکن جب وہ میرے سامنے تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ مل کر میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جس میں تمام سوالات کے جوابات مجھے خود مل جائیں گے۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر میرے چہرے کو نرم ہاتھوں سے پکڑا اور کہا، یہ صرف تمہاری آزمائش کا آغاز ہے۔ تمہیں وہ سب کچھ دکھایا جائے گا جو تمہاری تقدیر میں ہے۔ اس کے ہاتھوں کی نرم گرفت اور اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو میری روح تک پہنچ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی باتوں کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ اس لمحے میں میری زندگی کا ایک نیا باب کھل چکا تھا اور اس کی حقیقت اب میرے لیے زیادہ قریب اور زیادہ پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو شاہ زارفیل؟ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے، لیکن میرے منہ سے صرف یہ سوال نکلا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی تقدیر کو سمجھو حورین، اور اس دنیا میں اپنا نیا مقام تلاش کرو۔ میرے دل میں بے شمار سوالات ابھرے، مگر میں جانتی تھی کہ اس دنیا کے رازوں کو کھولنے کے لیے مجھے خود ہی اس کی حقیقت کو دریافت کرنا ہوگا۔ شاہ زارفیل کی باتوں نے میرے دماغ میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن دل میں ایک بے نام سی خواہش بھی جاگ رہی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھا وہ غیر معمولی تھا، اور اس کی دنیا بھی۔ میں اس میں کھو گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب میں اسی دنیا کا حصہ بن چکی ہوں جہاں انسانوں کی پہنچ نہیں ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ زارفیل میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کے ہر لفظ کو دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسراریت تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہو، لیکن اس کا چہرہ اتنا پرسکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا کہ مجھے کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، حورین، تمہاری تقدیر کی یہ کہانی تمہارے لیے ایک راز ہوگی، لیکن تمہارا پہلا قدم یہی ہوگا کہ تم اس جگہ کو اپنے دل و دماغ میں بسانا سیکھو۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تم صرف انسانوں کی طرح سوچ سکو۔ میں سمجھی نہیں شاہ زارفیل، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری آواز میں اضطراب تھا اور میں بے اختیار اس سے سوال کرنے لگی۔ یہ مقام، یہ دنیا، یہ تمہارے لیے نئے راستے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تمہاری تقدیر کا سفر اب شروع ہو چکا ہے۔ میں تمہیں اپنے راز بتا سکتا ہوں، لیکن ان رازوں کا پتہ چلانے کے لیے تمہیں اس دنیا کی حقیقتوں کو اپنانا ہوگا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس کی باتیں ایسی گہری اور پراسرار تھیں کہ مجھے لگنے لگا جیسے میں ایک سحر میں مبتلا ہو چکی ہوں، اور اس کا ہر لفظ ایک نئے اسرار کو جنم دیتا ہے۔ وہ دنیا جو مجھے ابھی تک اجنبی لگ رہی تھی، اب اپنے آپ کو اجنبی نہیں بلکہ اپنی تقدیر کا حصہ محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن شاہ زارفیل، یہ سب کچھ تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری آواز میں اب کچھ خوف اور الجھن بھی تھی، کیونکہ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ میں جس دنیا میں ہوں وہاں کی حقیقتیں میرے لیے کتنی پیچیدہ اور گہری ہیں۔ شاہ زارفیل نے سر ہلایا جیسے وہ میری الجھن کو سمجھ رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے لیے یہ سب کچھ نیا ہوگا، لیکن یہ تمہارا راستہ ہے۔ تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جنات کی دنیا میں ہمیشہ جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز کے پیچھے ایک اور حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ تمہیں ان حقیقتوں کو دیکھنا ہوگا۔ تمہارے والد نے ہمارے خاندان کی خدمت صرف آج نہیں بلکہ پورے 20 سال سے کی ہے۔ وہ ہمارے دربار میں ہمیشہ وفادار رہے ہیں، ہر حکم بجا لاتے، ہر مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ جب ہمارے دشمنوں نے ہماری سلطنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ سینہ تان کر ہمارے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہماری نسل کے رازوں کی حفاظت کی بات آئی تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیں بچایا۔ اس نے آج تک ہمارا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی سگی اولاد سے بھی نہیں۔ وہ نہ صرف ہمارے حکم پر چلتے رہے بلکہ دل سے ہماری عزت کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری سلطنت میں ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی بے لوث خدمات کا بدلہ چکائیں، مگر ایک ایسا بدلہ جو صرف الفاظ کا نہیں بلکہ عمل کا ہوگا۔ میں نے اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر کچھ لمحوں بعد میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اسی کی آنکھوں میں وہ پراسرار چمک دوبارہ نظر آنے لگی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ کچھ اور چھپانا چاہتا ہو۔ تم نے جو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز میں بے چینی اور تجسس تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی دنیا کو اس دنیا کی حقیقتوں کے مطابق تبدیل کرنا ہوگا حورین۔ تمہیں اپنی تقدیر کو سمجھنا ہوگا اور میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو تمہیں اپنی تقدیر کے قریب لے جائے گا۔ اس کے الفاظ اتنے صاف اور واضح تھے کہ مجھے ایک جھٹکے کی طرح لگے۔ اسی لمحے میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کیا کہ اب میں اس دنیا کی حقیقتوں کو جانوں گی، چاہے اس میں مجھے کتنی ہی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ شاہ زارفیل کے ساتھ چلتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ مجھے اپنی تقدیر کی ایک نئی پرت کا سامنا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا ایک جادوئی طلسماتی وجود تھا اور اس کا ہر لفظ، ہر حرکت مجھے ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ ہر کمرہ، ہر دروازہ، ہر راہ گزر جیسے ایک نئے راز کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سیکیورٹی دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا راز بھی تھا جو ابھی تک میرے لیے مکمل طور پر پوشیدہ تھا۔ یہ وہ دنیا ہے حورین جہاں تمہیں اپنے خوفوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں اتنی شدت اور حقیقت تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت کا اعلان تھا۔ ہم ایک شاندار ہال میں پہنچے۔ یہاں کی روشنی جیسے چاندنی سے زیادہ نرگسی تھی اور ہر طرف پراسرار خوشبو پھیل گئی تھی۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی سنگ مرمر کی میز تھی جس پر روشن چراغ اور خوبصورت پھول رکھے ہوئے تھے۔ اس میز کے ارد گرد بہت سے جنات کھڑے تھے جن کی شکلیں انسانی سے مختلف تھیں اور ان کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو شاہ زارفیل کی آنکھوں میں تھی۔ یہ تمہاری تقدیر کا مرکز ہے حورین، جہاں تمہیں ہر حقیقت ملے گی، اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے مگر میں خاموش رہی۔ مجھے اس وقت اپنے اندر ایک عجیب سا سکوت محسوس ہو رہا تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی، جیسے میں اس پراسرار دنیا کا حصہ تو بن رہی ہوں مگر مکمل طور پر نہیں۔ شاہ زارفیل، یہاں سب کچھ اتنا عجیب ہے، اتنا مختلف، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس نے میری طرف مڑ کر ایک نرم مسکراہٹ دی اور کہا، یہ سمجھنا ضروری نہیں حورین، یہ سب کچھ تمہیں وقت کے ساتھ سمجھ آئے گا، لیکن یہ تمہاری تقدیر ہے اور تمہیں اس کا حصہ بننا ہوگا۔ میز کے قریب پہنچ کر شاہ زارفیل نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک چمکدار کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرہ تمہاری تقدیر کا آغاز ہے، وہاں تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا، تمہاری زندگی، تمہارا مستقبل۔ میری نظریں اسی کمرے کی طرف مرکوز ہوئیں اور دل میں ایک نئی امید کی لہر اٹھی، لیکن ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا، جیسے میں کسی ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کیا تم تیار ہو حورین؟ شاہ زارفیل نے سوال کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ اس کے بعد شاہ زارفیل نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور مجھے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی توانائی نے مجھے گھیر لیا، جیسے اندر سے کوئی طاقتور وجود مجھے اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑے آئینے کے سامنے ہم دونوں کھڑے تھے۔ آئینے میں میری عکسی تصویر نہیں تھی، بلکہ اس میں وہ ساری حقیقتیں دکھائی دے رہی تھیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن جیسے رکنے کو تھی۔ میری آنکھیں اس شیشے میں قید حقیقت کو دیکھ رہی تھیں، لیکن میرا ذہن ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ شیشے میں نظر آنے والا منظر کسی اور دنیا کا لگ رہا تھا، ایک ایسی دنیا جس کی حقیقت میں نے کبھی نہ سوچی تھی۔ وہاں ایک وسیع و عریض چمکدار مگر پراسرار ہال تھا۔ اس کے بلند ستونوں پر سنہری اور نیلی روشنی جھلملا رہی تھی۔ ہال میں بے شمار جنات کھڑے تھے، ان کے لباس، ان کے چہرے، سب کچھ کسی شاہی دربار کی طرح لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب روشنی تھی، جیسے وہ کسی مقدس موقع کا مشاہدہ کر رہے ہوں، مگر میری نظر فوراً ایک جانب جمی جہاں ایک شاندار مگر پرسکون بستر پر ایک عورت لیٹی تھی۔ وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر اس کے ہونٹوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو ابھی دنیا میں آیا تھا۔ بچہ نرم، سرخ و سفید جسم کے ساتھ بے حد خوبصورت تھا، مگر یہ عام بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک ہلکی نیلی چمک تھی
اور اس کے ننھے ہاتھ جیسے کسی خاص توانائی کو محسوس کر رہے تھے۔ میں نے اپنی سانس روک لی کیونکہ اگلا منظر میری عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی، اس نے اپنا ناتواں ہاتھ بڑھایا اور وہ بچہ میرے والد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میرے والد نے انتہائی محبت اور احترام سے اسے تھاما، جیسے یہ ان کے لیے بے حد قیمتی ہو۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ میرے والد کی آنکھوں میں نرمی اور جذبات کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھکے اور اس بچے کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ پھر انہوں نے دھیمی سرگوشی میں کچھ کہا جو میں سن نہ سکی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لمحہ عام نہیں تھا۔ میں نے بےتابی سے شاہ زارفیل کی طرف دیکھا جو مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تیزی سے سوال کیا، یہ بچہ کون ہے؟ میرے والد یہاں کیوں آئے تھے؟ شاہ زارفیل ہلکا سا مسکرائے، جیسے انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ میرے ذہن میں یہ سوالات ابھریں گے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ابھی دیکھو، اس شیشے میں تمہیں ساری حقیقت ایک فلم کی طرح نظر آئے گی۔ شیشے میں منظر بدلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد اس بچے کو احتیاط سے اپنی باہوں میں لیے ہال سے باہر نکلے۔ باہر ایک گہری نیلی روشنی تھی، جیسے رات کے آسمان میں ہزاروں ستارے اتر آئے ہوں۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، پھر قدم بڑھا دیے۔ وہ ایک لمبے پتھریلے راستے پر چلنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں جادو اور حقیقت کا فرق مٹ چکا تھا۔ میرے والد کے پیچھے کچھ اور جنات بھی چل رہے تھے، مگر وہ خاموش اور محتاط تھے، جیسے کسی اہم ذمہ داری کو نبھانے جا رہے ہوں۔ پھر منظر بدلا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک چھوٹے مگر آرام دہ گھر میں داخل ہوئے۔ یہ میرا اپنا گھر تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی سانسیں روک لیں۔ میں نے دیکھا کہ اندر میری ماں تھی جو اس وقت بہت جوان لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور حیرانی تھی، جیسے وہ کچھ جانتی تھیں مگر پھر بھی انہیں یقین نہ آ رہا تھا۔ میرے والد ان کے قریب آئے اور وہ بچہ ان کی باہوں میں دیا۔ میری ماں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما اور میرے والد نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، اور یہ الفاظ میری دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ اسے اپنے دودھ سے پالنا، یہ ہمارا مقدر ہے۔ اسے ایسے سنبھالنا جیسے تمہاری اپنی اولاد ہو، کیونکہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ میری ماں کا چہرہ حیرانی اور جذبات سے بھیگ گیا، مگر پھر جیسے کسی اندرونی یقین نے انہیں تسلی دی۔ انہوں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بے حد محبت دیکھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں اور پھر انہوں نے اس بچے کو اپنے دودھ سے پلانا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں شیشے میں قید اس حقیقت کو جذب کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میرا ذہن بے چین تھا۔ میرا سانس تیز ہو چکا تھا، میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے شاہ زارفیل کی طرف دیکھا اور میری آواز سرگوشی میں ڈوب گئی۔ یہ بچہ کون تھا؟ شاہ زارفیل نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے بولے، تم خود نہیں سمجھی؟ میرے اندر جیسے کوئی بجلی کوند گئی۔ میں نے دوبارہ شیشے میں جھانکا۔ میری ماں جس نے اس بچے کو اپنا دودھ پلایا تھا، وہ ماں میری اپنی ماں تھی۔ وہ بچہ جو میرے والد لے کر آئے تھے۔ میں نے اپنی لرزتی ہوئی انگلی اس کی جانب اٹھائی۔ یہ میں ہوں؟ میری آواز کانپ رہی تھی، جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ شاہ زارفیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی سچ ہے، تم عام انسان نہیں ہو۔ تمہاری پیدائش ایک راز ہے، اور یہ راز اب تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے والد نے جنات کے سب سے اعلیٰ خاندان کی حفاظت کی، اور بدلے میں انہیں وہ ذمہ داری سونپی گئی جو کوئی اور نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، تم دو دنیاؤں کے درمیان پیدا ہونے والی ایک ایسی ہستی ہو جس کا مقدر کسی عام انسان سے بالکل مختلف ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میری نظریں دوبارہ شیشے کی طرف گئیں، مگر منظر اب دھندلا رہا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو کیا میں بمشکل بولی، میں انسان نہیں ہوں؟ شاہ زارفیل خاموش رہے، پھر دھیرے سے کہا، تم انسان ہو، اور کچھ اور بھی۔ تمہاری اصل حقیقت ابھی کھلی ہے، مگر اس کے پیچھے اور بھی راز ہیں جو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں وہی لڑکی تھی جو ہمیشہ خود کو ایک عام انسان سمجھتی رہی، مگر آج میری پوری حقیقت بدل چکی تھی۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات گونج رہے تھے۔ اگر میں واقعی عام انسان نہیں، بلکہ دو دنیاؤں کے بیچ پیدا ہونے والی ایک انوکھی ہستی ہوں، تو پھر مجھے میرے والدین نے جنات کے دربار سے دور کیوں رکھا؟ مجھے کیوں اپنی حقیقت سے بے خبر رکھا گیا؟ کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے؟ میں نے اپنی لرزتی آواز میں شاہ زارفیل سے پوچھا،
اگر میرے والدین شاہی جنات تھے، اگر میں واقعی ان کی نسل کا ایک حصہ ہوں، تو پھر مجھے کسی اور کے حوالے کیوں کیا گیا؟ کیوں میں اپنی ماں کے سائے میں نہ پل سکی؟ شاہ زارفیل کی آنکھوں میں ایک گہری چمک ابھری۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھکایا جیسے وہ میری بے چینی کو محسوس کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے نرمی سے کہا، کیونکہ تمہاری ماں ایک بد دعا کے زیر اثر تھی، اور یہ بد دعا کوئی عام چیز نہیں تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بد دعا؟ کیسی بد دعا؟ جب تم پیدا ہوئیں تو تمہاری ماں پر ایک نہایت قدیم اور خطرناک جادو کا اثر تھا۔ یہ جادو ایک ایسی طاقت تھی جس کا مقصد تمہاری نسل کو ختم کرنا تھا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی کچھ دشمن جان چکے تھے کہ تم کوئی عام بچہ نہیں ہوگی، اور اگر تم سلامت رہیں تو ان کی بربادی یقینی ہے۔ اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں پر ایسا سحر کر دیا کہ اگر وہ تمہیں اپنے دودھ سے پالتی تو تم زندہ نہ رہ پاتی، تم کمزور ہو جاتی، اور شاید تمہاری جان پہلے ہی لمحے چلی جاتی۔ تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے تمہاری ماں کو تمہاری سب سے بڑی کمزوری بنا دیا گیا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کیسے بچایا؟ شاہ زارفیل نے دھیرے سے شیشے کی طرف اشارہ کیا جہاں منظر پھر سے چلنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد بے حد محتاط نظر آ رہے تھے۔ وہ پریشانی میں کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر، جیسے کسی بڑے خطرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ ان کے ساتھ کچھ اور جنات تھے جو سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا۔ وہ میری ماں کے سامنے بیٹھے اور ان سے گویا ہوئے، تم ہی ہو وہ جو اس بچے کی حفاظت کر سکتی ہو۔ میرے والد کی آواز لرز رہی تھی، جیسے وہ خود بھی اس فیصلے پر تکلیف محسوس کر رہے ہوں۔ اس کی ماں اس کی پرورش نہیں کر سکتی۔ اگر اس کے دودھ کی ایک بوند بھی اس کے لبوں کو چھو گئی تو یہ ختم ہو جائے گی۔ تمہیں اسے اپنے سینے سے لگانا ہوگا، تمہیں اسے پالنا ہوگا، اور اسے ایک ایسی جگہ رکھنا ہوگا جہاں کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ماں مسکرائی اور اس نے میرے والد کی طرف ایک یقین دہانی بھری نظر ڈالی۔ پھر اس نے آہستہ سے مجھے اپنی باہوں میں لیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا تو میرے ننھے وجود پر ایک سنہری چمک چھا گئی، جیسے کوئی چھپا ہوا جادو ٹوٹ رہا ہو، جیسے کوئی نئی حفاظت کی دیوار میرے گرد کھینچی جا رہی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ تمہیں عام انسانوں کے درمیان پروان چڑھایا گیا، شاہ زارفیل نے دھیرے سے کہا، کیونکہ اگر تم جنات کی سلطنت میں رہتی تو تمہارے دشمن تمہیں ڈھونڈ نکالتے۔ وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے، وہ کسی بھی صورت میں تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ تمہاری حفاظت ہو، اور تمہارے والد نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میرے والد نے مجھے کسی اور کے حوالے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مجبور تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود سے الگ کیا صرف اس لیے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ پھر میری ماں کا کیا ہوا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور رہی؟ میں نے ہچکچاتی آواز میں پوچھا۔ شاہ زارفیل نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک بڑی قربانی دی تھی، مگر اس کی کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن تمہاری حقیقت تمہارے سامنے آئے گی، اور جب وہ لمحہ آئے گا تمہیں ایک بڑے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کیسا فیصلہ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ شاہ زارفیل کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا، لیکن پہلے تمہیں اپنی باقی حقیقت جاننی ہوگی۔ تم ابھی اس بات کے صرف آغاز پر کھڑی ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو میری اصل ابھی مکمل ظاہر نہیں ہوئی تھی، تو کیا میں ابھی اور بھی کچھ جاننے والی تھی؟ میں نے بے چینی سے شیشے میں دوبارہ جھانکا۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی۔ میں نے ابھی تکلیف دہ حقیقت سنی تھی کہ جس شخص کو میں اپنا باپ سمجھتی تھی وہ صرف میرا محافظ تھا، میرا حقیقی والد نہیں۔ اور اب یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہو رہی تھی کہ میری ماں بھی کسی جادو کی بھیٹ چڑھ گئی تھی۔ میں کتنی ہی دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ یہ ساری سلطنت تمہاری ہے حورین۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں اس تخت کی وارث ہوں؟ میں نے دھیمی مگر لرزتی آواز میں پوچھا۔ شاہ زارفیل کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، تم ہی وہ وارث ہو جس کے لیے برسوں سے انتظار کیا جاتا رہا تھا، لیکن تمہاری پیدائش نے ایک جنگ چھیڑ دی تھی۔ تخت کے دوسرے حقدار نہیں چاہتے تھے کہ تم زندہ رہو، کیونکہ یہ تخت ہمیشہ کسی مرد کے پاس رہا تھا۔ تمہارے پیدا ہوتے ہی پورے جنات کے دربار میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ یہ حقیقت کسی کو قبول نہ تھی کہ ایک لڑکی حکمران بنے، شاہ جنات کی اکلوتی اولاد۔ لیکن میرے والد جنہوں نے مجھے پالا، انہوں نے مجھے اس سب سے دور کیوں رکھا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ انہوں نے وفاداری نبھاتے ہوئے تمہیں دشمنوں سے چھپایا۔
شاہ زارفیل نے آہستہ سے کہا۔ تمہاری ماں کی موت کے بعد تمہارا اصل خاندان مکمل طور پر بکھر چکا تھا۔ صرف تمہارے والد نہیں بلکہ ان کی بیوی جو تمہیں اپنی گود میں لے کر ماں کی طرح پال رہی تھی وہ بھی قربان ہو گئی۔ تمہیں بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی۔ میری آنکھیں بھر آئیں تو جس عورت کو میں اپنی ماں سمجھتی تھی اس نے بھی صرف مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دی۔ وہ میری حقیقی ماں تو نہیں تھی مگر اس نے ایک ماں کی طرح محبت دی، پرورش کی اور آخر میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو پھر تم کون ہو؟ میں نے سیدھا شاہ زارفیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شاہ زارفیل چند لمحے خاموش رہے۔ ان کی آنکھوں میں وہی چمک ابھری جو ہمیشہ مجھے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جسے تمہاری حفاظت کے لیے چنا گیا تھا، جسے تمہاری کہانی کا سب سے اہم کردار بنایا گیا تھا، مگر میری حقیقت بھی تم سے پوشیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہاری کہانی بس یہیں تک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہاری پیدائش کی پیشگوئی صدیوں پہلے ہو چکی تھی۔ تمہارا آنا مقدر تھا اور میرے لیے تمہیں محفوظ رکھنا مقدر تھا۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ تو یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں تھی، میں تخت کی وارث ہونے کے ساتھ ساتھ کسی بڑی کہانی کا حصہ بھی تھی۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بھی؟ میں نے سوال ادھورا چھوڑ دیا، جیسے میرے ذہن میں آنے والے خیالات مجھے ہی خوفزدہ کر رہے تھے۔ شاہ زارفیل نے مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کی موجودگی میرے ارد گرد گہری ہونے لگی۔ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، لیکن تب جب تم تیار ہوگی۔ ابھی تمہارے سامنے سچ کے اور بھی پردے کھلنے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ میں کیسے تیار ہو سکتی تھی؟ میں تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری حقیقت کیا ہے، میرا وجود کس چیز سے جڑا ہے، اور یہ جنگ جو برسوں سے لڑی جا رہی تھی اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن ایک چیز میں جان چکی تھی، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو اس کی شروعات ہوئی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، دماغ کسی گہرے بوجھ کے نیچے دبنے لگا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت زیادہ تھا۔ میں ایک عام لڑکی نہیں تھی، میں کسی اور کی بیٹی تھی، میں کسی جناتی تخت کی وارث تھی۔ اور شاہ زارفیل، وہ کون تھا؟ کیا تم جانتی ہو؟ زارفیل نے آہستہ سے کہا۔ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ بتاؤ۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب تمہاری ماں، جو کہ ایک جناتی شہزادی تھی، ایک خونی جنگ میں زخمی ہو گئی۔ اس وقت تخت کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ زندہ رہتی ہے تو ان کے لیے خطرہ بنے گی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ جب تمہاری پیدائش قریب آئی تو تمہاری ماں کو پتہ چلا کہ ایک پرانا جادو جو دشمنوں نے برسوں پہلے ان کے خاندان پر ڈالا تھا متحرک ہو چکا ہے۔ وہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر وہ تمہیں اپنا دودھ پلاتی تو تم زندہ نہ رہتی۔ تمہاری موت مقدر تھی، اسی لیے انہوں نے ایک انتہائی خفیہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے تمہیں انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا۔ میں نے بے یقینی سے سر جھٹکا۔ کیا؟ انسانوں کی دنیا؟ ہاں، تمہیں اس دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے تمہارے والدین نے تمہیں ایک ایسے شخص کے سپرد کیا جو برسوں سے ہمارے خاندان کا وفادار تھا۔ وہ ایک عام انسان تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر تمہیں دشمنوں سے بچانا ہے تو وہ تمہیں اپنا نام دے گا، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ پالے گا، اور اس طرح تمہاری شناخت ہمیشہ کے لیے پوشیدہ رہے گی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسکنے لگی ہو۔ لیکن اگر میں انسانوں میں رہی ہوں تو میں جنات کی وارث کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو بس ایک عام لڑکی ہوں۔ مجھے کبھی کوئی طاقت محسوس نہیں ہوئی، میں نے کبھی کچھ غیر معمولی نہیں کیا، میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ شاہ زارفیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے میرے سوالات کی توقع تھی۔ یہ تم سمجھتی ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے اندر وہ خون ہے جس نے صدیوں سے اس تخت پر راج کیا ہے۔ تمہاری طاقت تمہیں اس وقت ملے گی جب وقت صحیح ہوگا۔ ابھی تمہیں لگتا ہے کہ تم عام ہو، مگر تمہاری اصل طاقت تمہاری رگوں میں بہنے والے اس خون میں ہے جو ایک عام انسان کے خون سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ کیا واقعی میرے اندر کوئی ایسی چیز تھی جو مجھ سے پوشیدہ تھی؟ اگر میں اتنی خاص ہوں تو پھر اب تک دشمنوں نے مجھے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ میں نے شک سے پوچھا۔ شاہ زارفیل کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ انہیں کبھی یہ شک بھی نہیں گزرا کہ تم انسانوں کے درمیان پل رہی ہو۔
تمہاری ماں نے آخری لمحے میں ایک ایسا جادو کر دیا تھا جس نے تمہاری موجودگی کو مکمل طور پر چھپا دیا۔ تمہاری خوشبو، تمہاری طاقت، ہر چیز ایک عام انسان جیسی محسوس ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ تم بچ گئیں۔ لیکن وہ رکا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ لیکن کیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ لیکن اب وہ جادو ٹوٹ رہا ہے، زارفیل نے آہستہ سے کہا، اور دشمن تمہاری خوشبو کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے تخت پر بیٹھو اور اپنی ریاست کو سنبھالو۔ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ تخت اب خالی نہیں رہ سکتا۔ اب وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر ہم نے جلدی نہ کی تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی طاقتوں کا علم بھی ہو۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ میری آواز لرزنے لگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو قبول کرو، زارفیل نے کہا۔ تمہیں اپنی طاقتوں کو بیدار کرنا ہوگا، کیونکہ جنگ قریب ہے، اور اس جنگ میں تمہیں یا تو اپنی سلطنت واپس لینی ہوگی یا مرنا ہوگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی پھیل گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے بازوؤں کو سینے پر لپیٹ لیا۔ کیا میں واقعی اس سب کے لیے تیار تھی؟ کیا میں واقعی وہی تھی جس کے بارے میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی؟ یا پھر میں صرف ایک عام لڑکی تھی جو ایک کہانی میں پھنس چکی تھی جس کا انجام ابھی معلوم نہیں تھا؟ زارفیل نے کچھ کنیزوں کو آواز دی جو میرے لیے تھال میں نہایت ہی قیمتی جوڑے لے کر آئیں اور مجھے سجانے لگیں۔ جب میں تیار ہو گئی تو مجھے ایک ہال میں لایا گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کی بہار تھی۔ قبیلے کے تمام معزز جنات ایک عظیم الشان ہال میں جمع تھے۔ تخت کے سامنے ایک شاندار سٹیج سجایا گیا تھا جہاں میرے لیے ایک نیا تاج تیار رکھا تھا، وہ تاج جو میری اصل پہچان اور میری ذمہ داری کی علامت تھا۔ شاہ زارفیل میرے قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ ایک سردار تھا، ایک جنگجو، اور اب وہ میرا ہونے والا شوہر بھی تھا۔ مگر اس سب کے باوجود میرے دل میں کسی اور کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی۔ وہ شخص جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح محبت دی، جس نے میری پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب دربار میں میرے پالنے والے والد کو بلایا گیا تو وہ جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ عام انسان تھے، جناتی محل کے لیے ناآشنا، مگر ان کی آنکھوں میں حیرت اور فخر کے ملے جلے جذبات تھے۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچے، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے تاج کی طرف دیکھا، پھر اپنے والد کی طرف۔ میں نے وہ تاج اٹھایا اور ہال میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ پھر میں نے آہستہ سے اپنے والد کے سر پر تاج رکھ دیا۔ یہ تمہارا حق ہے، میں نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا نام اور اپنی محبت نہ دیتے تو میں آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ میرے والد کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شاہ زارفیل نے فخر سے سر جھکایا، جیسے میرے فیصلے سے مکمل اتفاق کر رہا ہو۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ یہی میری اصل تھی، یہی میری پہچان تھی۔ اب میں تخت کی وارث تھی، ایک نئی ذمہ داری کے ساتھ، مگر میں اکیلی نہیں تھی۔ میرے والد میرے ساتھ تھے، شاہ زارفیل میرے ساتھ تھا، اور میرا قبیلہ بھی۔ میں جانتی تھی کہ آگے چل کر کئی امتحان آئیں گے، مگر میں تیار تھی، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اصل طاقت تخت میں نہیں، رشتوں میں ہوتی ہے، اور میں نے اپنا سب سے قیمتی رشتہ پہچان لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔